الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ درس قرآن کی آج کی نشست میں ہمارا موضوع ہے خاندان نبوت پر ہونے والے مظالم۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ پیارے حبیب، آپ فرما دیجئے میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فقط اتنا کہ میری آل سے وفا کرنا، میرے قرابت داروں سے وفا کرنا۔ حدیث مبارکہ میں نے آپ کو سنائی تھی، صحیح روایت میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں دو باتیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے ایک کی بھی پیروی کی تو گمراہ نہ ہوگے۔ وہ دو باتیں کون سی ہیں؟ فرمایا، ایک کتاب اللہ اور دوسری میری اہل بیت۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا، اگر ان کی اتباع کی تو گمراہ کبھی بھی نہیں ہو سکو گے۔ پھر ایک اور حدیث میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فاطمہ نے پاک دامنی کو اختیار کیا، پس اللہ تعالیٰ نے اس پر اور اس کی ذریت پر آگ کو حرام کر دیا۔ پھر یہ بھی آپ کو سنایا، حدیث مبارکہ میں کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو میری آل سے لڑے گا میں اس سے لڑوں گا۔ بزرگوں اور دوستو، جب ہم تاریخ کے اوراق اٹھاتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی آل سے جو وفا کی جانی چاہیے تھی وہ کی نہیں گئی۔ دور اول سے آپ تاریخ کے اوراق پہ نظر ڈالیں، آپ سب سے پہلے غور کریں گے مولا کائنات داماد رسول حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو حالت نماز میں خنجر کے وار کر کے شہید کیا گیا۔ 18 رمضان المبارک کو حملہ ہوا، انہی زخموں کی وجہ سے مولا کائنات 21 رمضان المبارک کو آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ اور اس سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا ملعون عبد الرحمن ابن ملجم، وہ کوفے کا ایک بہت بڑا عالم تھا، عام بندہ نہیں تھا۔ آپ اس سے صرف یہ اندازہ لگائیے کہ آل نبوت کے خلاف دشمنی، آل نبوت کے خلاف عداوت عام بندوں میں نہیں تھی، کہ شروع سے ایسا طبقہ موجود رہا ہے جو علم بھی رکھتے تھے، جو کلمہ بھی نبی کا پڑھتے تھے اور دشمن بھی نبی کے رہے، جنہوں نے کلمے بھی نبی پاک کے پڑھے اور دشمنی بھی نبی پاک کی آل سے کی۔ عبد الرحمن ابن ملجم کوفے کا بڑا عالم، اور کہا جاتا ہے کہ ابن ملجم کو جس عورت نے مولا علی کی شہادت پر اکسایا، تیار کیا، وہ عورت خود ہر سال ماہ رمضان المبارک میں اعتکاف کیا کرتی تھی۔ ظاہر میں اندازہ لگائیں کہ ان کے کرتوت کیا تھے اور باطل میں نبی پاک کی آل سے عداوت کتنی تھی۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ان کے چہروں پر، ان کی داڑھیوں پر، ان کے جب دستاروں پر، ان کی وضع و قطع پر، ان کے عبادت و تقوی پر نہ جانا۔ اگر نبی پاک کی آل کی محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔
اگر حضرت مولا کائنات کی محبت دل میں نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ علی کی محبت اور نفاق دونوں ایک دل میں نہیں آئیں گے، یا تو بندہ مولا علی کا محب ہوگا یا مولا علی سے منافقت رکھتا ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے جب منافق کی پہچان کرنی ہوتی تھی لمبی چوڑی دلیلیں نہیں دیتے تھے، وہ کہتے ہیں ہم صرف ان کے سامنے مولا علی کا ذکر کر دیتے تھے، اگر علی کے ذکر کو سن کر چہروں پہ تبسم کھلتا تو ہمیں پتہ لگ جاتا تھا کہ مومن ہے، اگر چہرہ بگڑ جاتا تو ہم سمجھ جاتے تھے یہ منافق ہے۔ پھر مولا علی کے بعد آپ آئیں مولا علی کے بڑے صاحبزادے امام حسن پر۔ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ خود امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور اپنی گود میں بٹھا کر فرماتے تھے ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ امام حسن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کو بھی زہر دے کر شہید کیا۔ سوچیں کتنے دکھ کا مقام ہوگا جس شہزادے کو حضور گود میں بٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، جسے کاندھے پر بٹھاتے ہیں تو فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے بیٹے حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جس کو تک کے حضور فرماتے تھے الحسن منی وانا من الحسن، الحسین منی وانا من الحسن من الحسین، جن کے چہروں کو تکتے تھے صحابہ تو کہتے ہیں کہ ان کے چہروں میں نبی پاک کا دیدار ہوا کرتا تھا، سر کے بالوں سے لے کر ناف تک امام حسن میرے آقا کی شبیہ تھے۔ اس پاک امام کو زہر دے کر شہید کیا گیا، اور ایک نہیں ایک سے زائد مرتبہ، بعض لوگ کہتے ہیں 3 مرتبہ، بعض کہتے ہیں 7 مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا، یعنی پہلی اٹیمپٹ پر جب شہادت نہ ہوئی پھر زہر دیا گیا، پھر نہ شہادت ہوئی پھر زہر دیا گیا، اور امام حسن کو جب آخری بار زہر دیا گیا اس کا اثر اتنا زائد تھا، اتنا زیادہ تھا کہ جب وہ زہر امام علی مقام امام حسن کے رگوں میں اترا، اور یہ بھی آج اس نے اتفاق ہے کہ آج 15 رمضان المبارک امام حسن کا یوم ولادت ہے۔ امام حسن کو جب زہر دیا گیا تو آپ کی آنتیں جو پیٹ کی تھی جب آپ نے الٹی کی تو اس میں خون کے ذرات وہ نکلے تھے جیسے کٹ گئی ہوں۔ اور آپ کبھی پوچھیں اہل علم سے کہ جو لوگ امام حسن کو شہید کرنے والے تھے وہ کون تھے؟ کیا کافروں نے شہید کیا تھا؟ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو یاد ہے نا امام حسین کون تھے؟ جن کے ہونٹوں کو میرا نبی چوسا کرتا تھا، جو خود نبی پاک کے ہونٹوں کو چوسا کرتے تھے، جن کا رونا میرے آقا کو برداشت نہ ہوتا تھا، وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کو کربلا میں کس نے شہید کیا تھا؟ کیا یہودی آئے تھے؟ عیسائی آئے تھے؟ کافر آئے تھے؟ کون لوگ تھے شہید کرنے والے؟ اٹھائیں تاریخ کی اوراق، آپ کو لگ پتا جائے گا کہ امام حسین کو جس نے شہید کیا وہ بھی کلمہ پڑھنے والا تھا، جو اس کے قتل میں امام علی مقام کی شہادت میں ملوث تھے وہ سب کلمہ پڑھنے والے تھے۔ یزید کون تھا؟ اس کا تعارف کیا ہے؟ امام علی مقام کو شہید کیا، فقط شہید نہ کیا، سر اقدس کو تن سے جدا کیا، آپ کے جسم اقدس کی توہین کی گئی، آپ کے جسم مبارک پر گھوڑے دوڑائے گئے، آپ کے کٹے ہوئے سر کو نیزے پہ لٹکایا گیا۔ یارو تاریخ اٹھاؤ تو صحیح، کبھی پتہ لگے کہ صرف امام حسین شہید، پورا خاندان نبی کا کربلا میں شہید کر دیا، چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب کو چن چن کے مارا گیا۔ حضرت علی اکبر شہید نہیں ہوئے، شبیہ مصطفیٰ تھے، کربلا میں شہید نہیں ہوئے۔
حضرت علی اصغر دودھ پیتا بچہ شہید نہیں ہوا؟ تاریخ یعقوبی کا مصنف کہتا ہے 10 محرم کو تازہ پیدا ہونے والے بچے کو بھی نہ چھوڑا گیا، اس کے حلق میں تیر لگ کے امام کے ہاتھ میں پیوست ہوا، امام نے جب خنجر یوں تیر نکالا تو خون کا فوارہ نکلا، امام نے ہاتھ میں لے کر ہوا میں اچھالا، کہا مالک اگر تو حسین ابن علی کے بیٹے کا خون لے کر راضی ہے، حسین بھی محمد کی سخاوت کا وارث ہے، میں خون دے کر راضی ہوں۔ یہ کون لوگ تھے جو شہید کر رہے تھے؟ نبی کی بیٹیوں کو سرے بازار کنہوں نے پھرایا تھا؟ اونٹوں کی ننگی پیٹوں پر کون سوار کر کے لے کر گیا تھا؟ کوفے میں دمشق کے بازاروں سے کس نے گزارا؟ امام حسین کے کٹے ہوئے سر پہ چھڑیاں کس نے ماری تھی؟ یہ سب کلمہ پڑھنے والے تھے۔ پھر یہ امام حسین پھر اتنے پر نہ رکا، میں آگے چلنا تو چاہتا ہوں امام زین العابدین کے اوپر، لیکن میں رک کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ مولا علی کے ایک اور بیٹے حضرت امام زید، حضرت امام زید کو جو امام اعظم ابو حنیفہ کے مرشدین میں جن کا شمار ہوتا ہے، اساتذہ میں جن کا شمار ہوتا، حضرت امام زید، آپ کو شہید کیا گیا۔ 4 سال تک، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 سال تک آپ کی لاش کو درخت کے ساتھ لٹکایا گیا، بدن کے کپڑے نوچ ڈالے ظالموں نے۔ کہتے ہیں کہ اس پر مکڑی نے امام زید کے بدن کے اوپر جالا بن دیا جس سے آپ کی شرمگاہ کی حفاظت رہی۔ یہ کون لوگ تھے شہید کرنے والے؟ خود امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام زین العابدین، فرمایا علامہ ابن حجر مکی کہتے ہیں کہ ولید بن عبد الملک نے آپ کو زہر دے دیا تھا۔ کس کو؟ امام زین العابدین کو، آپ کو بھی زہر دے کر شہید کیا گیا۔ امام زین العابدین کے بیٹے تھے امام محمد باقر۔ امام باقر کی عمر، آپ کی وفات 58 سال کی عمر میں اپنے باپ کی طرح زہر دینے کی وجہ سے ہوئی۔ امام زین العابدین کو زہر دے کر شہید کیا گیا، امام باقر کو بھی زہر دے کر شہید کیا گیا، اور امام باقر کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق، آپ کو پتہ امام جعفر صادق کون تھے؟ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ فرمایا کرتے ہیں آپ امام جعفر صادق کے شاگرد تھے۔ امام اعظم فرماتے ہیں جو 2 سال میں نے اب امام جعفر صادق کی خدمت پہ گزارے، اگر وہ میں نہ گزارتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ آج میرا جو مقام و مرتبہ ہے، علم کے جو سمندر مجھے عطا ہوئے، وہ امام جعفر صادق کی صحبت کا نتیجہ ہے۔ آپ امام جعفر صادق کے ساتھ کیا کیا؟ آپ کی وفات 184 ہجری میں زہر خانی کی وجہ سے ہوئی۔ آپ امام جعفر صادق کو بھی زہر دیا گیا۔ امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ پہلے آپ کو قید میں رکھا گیا، اور کہتے ہیں قید میں رکھا گیا، آپ اس قید سے بیڑیاں پہنے ہوئے مر کر ہی نکلے۔ یعنی جب آپ کے ہاتھوں میں پاؤں میں بیڑیاں تھیں، اس حالت میں آپ کو قید میں رکھا گیا، اور اسی حال میں آپ زندان سے، یعنی فوت شدہ زندان سے باہر نکلے۔ اور بعض علماء نے تو کہا کہ حضرت امام موسیٰ کاظم کو بھی زہر دے کر شہید کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت امام علی رضا، آپ حضرت امام علی رضا، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو بھی زہر دے کر شہید کیا گیا۔
حضرت امام علی رضا آپ کی وفات کے آپ کو بھی زہر دے کر شہید کیا گیا۔ امام علی رضا کے بعد امام علی عسکری فرماتے ہیں آپ کے ساتھ کیا کیا گیا؟ کہتے ہیں کہ خلیفہ رشید کے پاس لایا گیا اور اس نے آپ کے قتل کا حکم دیا۔ آپ کو ایک گڑھے میں ڈالا گیا جس میں درندے تھے جنہیں بھوکا رکھا گیا تھا، لیکن وہ آپ کو کھانے سے رک گئے، آپ کے پہلو میں پناہ لے کر بیٹھ گئے، آپ کے قریب آنے سے ڈر گئے۔ آپ کے زندہ ہونے کی حالت میں آپ پر پتھر اور کج سے عمارت بنا دی گئی اور فرمایا کہ آپ کو اپنے گھر میں ہی دفن کیا گیا۔ حضرت امام ابو محمد فرماتے ہیں کہ آپ کو بھی زہر دیا گیا۔ امام نکی شہید ہوئے، امام تقی شہید ہوئے۔ نبی پاک کے پورے خاندان کو چن چن کر ان بدبختوں کا، ان کے کلموں کا اعتبار نہ کرنا۔ ان کی زندگیوں کا مقصد صرف یہ تھا کہ آل نبوت سے دشمنی کی جائے۔ ایک ایک شہزادہ دکھائیں کوئی تاریخ ایسی جس میں کسی کی ایک ایک نسل کو چن کے شہید کیا۔ ظالم مٹاتے رہے کہ شاید نام مٹ جائے گا، شاید نام مٹ جائے گا، لیکن نہ وہ مٹا سکے نہ وہ مٹنے کے لیے آیا تھا۔ جتنے شہید ہوئے اتنا ہی ان کا مقام بلند ہوتا رہا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پہ بہت ظلم ہوا۔ نبی پاک اسی لیے ہم بعض دفعہ سوچتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آل سے محبت کا حکم کیوں دیا تھا؟ بظاہر نظر یہی آتا ہے کہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کلمہ میرا پڑھیں گے اور میری آل کو شہید کریں گے، نمازیں میری سکھائی ہوئی پڑھیں گے، دین میرا لایا ہوا اپنا دین کا لبادہ اوڑھنے کا ڈھونگ رچائیں گے اور میری آل کو شہید کریں گے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پہ بہت ظلم ہوا تھا۔ خود امام حسن کی زندگی کبھی پڑھ کے دیکھیں، علماء لکھتے ہیں کئی سال تک امام حسن کو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ملی تھی جماعت کے ساتھ۔ کون لوگ تھے؟ جس طرح میں نے کہا کہ مولا علی کو شہید کیا، امام حسن کو شہید کیا، امام حسین کو شہید کیا، امام زین العابدین کو شہید کیا، امام باقر کو شہید کیا، امام جعفر صادق کو شہید کیا، امام موسیٰ کاظم کو شہید کیا، امام علی رضا کو شہید کیا، امام حسن عسکری کو شہید کیا، سب کو شہید کیا۔ بزرگوں اور دوستوں، میں آخر میں اپنی بات کو یوں ہی ختم کرنا چاہتا ہوں کہ یارو، جن لوگوں نے نبی کی آل سے وفا کی ان کا اس دنیا میں بھی بیڑا پار ہے اور اس دنیا میں بھی بیڑا پار ہے۔ آج لوگ امام علی مقام امام حسین کے مد مقابل یزید کی حمایت میں بڑا جڑتے ہیں، نبی کی آل سے کے دشمنوں کا نام بڑھا لیتے ہیں، بڑھا چڑھا کر لیتے ہیں، لیکن وہ کاظمی سید ملتان کا، حضرت امام غزالی دورہ، حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ علیہ، جب آپ کا مناظرہ ہوا تھا تو کیا کمال کا جملہ کہا۔ آپ نے اپنے مد مقابل کو کہا کہ مولوی صاحب کتابیں تو بہت بولتی ہیں لیکن آؤ بات کو مکاتے ہیں، تم بھی دعا کرو ہم بھی دعا کرتے ہیں، تم دعا کرو اللہ تمہیں قیامت کے دن یزید کا پڑوس عطا کرے، اور ہم دعا کریں گے اللہ قیامت کے دن ہمیں حسین ابن علی کا پڑوس عطا کرے۔ اس لیے یاد رکھیے گا، حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ جملے دیکھیں حضور علیہ السلام نے
بظاہر چھوٹے ہیں لیکن بات کتنی بڑی ہے، نام نہیں لیا، فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ رستہ میرے اور آپ کے لیے کھلا چھوڑ دیا، فرمایا اگر حسین سے پیار کرو گے تو قیامت کے دن حسین کے ساتھ اٹھائے گا، علی سے پیار کرو گے قیامت کے دن علی کا قرب ملے گا، امام حسن کا ملے گا، امام زین العابدین کا ملے گا، جعفر صادق کا ملے گا، موسیٰ کاظم کا ملے گا۔ تو بزرگوں اور دوستو، ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو بندہ حضور علیہ السلام کی آل کی عداوت اپنے دل میں رکھتا ہے اس کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ یہ تاریخ بھری پڑی ہے، کلمہ پڑھ کر ہی نبی پاک علیہ السلام کی آل کو شہید کیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور نبی پاک علیہ السلام کی آل کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔